اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن شروع ہوتی ہے قولہ تعالی وما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا۔ اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو منکر ہیں۔ اس آیت میں جدال بالباطل کی مذمت ہے، چنانچہ اس کے بعد متصلی ارشاد ہے وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيَدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جو جدال بالحق وللحق ہے وہ مامور بہی ہے۔ قال تعالیٰ جادلہم باللتی ہی احسن، اور ان میں رعایت کرنا اہل اللہ کے خاص میں سے ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ باطل کے لیے بحث کرنا، جھگڑا کرنا، جو بات حق نہیں ہے اس کے لیے مناظرے کرنا یہ درست نہیں ہے، اور جو بات حق ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو کوشش بھی کرنی پڑے وہ ضروری ہے۔ لہذا بحث کرنے سے پہلے یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ جس بات کے حق میں دلائل، یعنی اپنی آنا پہ نہیں جم جانا چاہیے کہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے اب یہ ضرور میں نے ثابت کرنی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ حق کے لیے تو بحث کرے، کوشش کرے، وہ مامور بھی ہے، اس کا حکم ہے کہ ایسا کرو، لیکن باطل پہ اڑ جانا یہ درست نہیں ہے، باطل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قولہ تعالی الذین یعملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ جو فرشتے کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گردا گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسمیح و تحمید کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے شرف ایمان اور اہل ایمان کی طرف کہ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں ایمان کی بزرگی اور عظمت بھی بیان ہوئی ہے اور ایمان والوں کی بھی، کہ وہ بستے تو زمین پر ہیں لیکن حاملین عرش اور ان کے گردا گرد جو فرشتے، انتہائی مقرب فرشتے جو ہیں وہ بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قولہ تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان کو بھی جو سینہ میں پوشیدہ ہے۔ اطلاق کے لفظ سے اس کو بھی شامل ہے کہ غیر محبوب حقیقی پر استحسان و استدلال سے نظر کی جائے یا دل سے اس کی تمنا کی جائے۔ یہ نظر کی خیانت کیا ہے اور دل میں چھپی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا وہ نظر کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ غیر محبوب حقیقی پر استحسان و استدلال سے نظر کی جائے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کو بہت زیادہ عزت یا اس کو دیکھنے یا اس کا ذکر کرنے میں بہت زیادہ لذت محسوس کرے، اللہ کا ذکر رک جائے اور غیر اللہ کی طرف توجہ ہو جائے تو خواہ وہ زبان سے نہ بھی بولے، نظر اس کی للچائی ہوئی اللہ سے
کے علاوہ کسی دوسری طرف چلی جائے یا دل میں خیال بھی آ جائے تو وہ نظر کی خیانت ہے، یہ دل کی خیانت ہے، اور اللہ اس سے واقف ہے۔ صوفیوں کو اور ذاکرین سالکین کو ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کبھی ان کی نظر لالچ یا لذت سے مشاہدات و مکاشفات کی طرف چلی جاتی ہے، اور دل میں بڑی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کشف ہو جائے، یا اس کے لیے بھوکا رہنا شروع کر دیتے ہیں یا محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کشف بجائے خود غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے۔ کشف و مشاہدہ اللہ تو نہیں ہے، مقصودی چیز تو نہیں ہے، تو مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، مجاہدہ اس کے لیے کیا جائے، اور مجاہدہ کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنے کو۔ غیر شرعی طریقے سے بھوکا رہنا یا الٹے کام کرنا یا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا مجاہدہ شرعی نہیں ہے۔ مجاہدہ شرعی یہ ہے کہ زندگی کے تمام امور کو شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھال لیا جائے۔ پھر اللہ کے انعامات ہیں، کسی کو کشف و مشاہدہ دیتا ہے، اس کی عطا ہے، بلند منازل دیتا ہے، اس کی عطا ہے، لیکن مقصود رضائے باری ہو تو یہ چیزیں اس کی عطا سے نصیب ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں مقصود بن جائیں تو پھر یہ خیانت ہے کہ دعویٰ طلب رضائے الہی کا ہے اور مقصد کچھ اور ہے۔ قولہ تعالی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان سے تھے اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے تھے۔ اس میں دلالت ہے کہ اہل باطل سے حق کا کتمان، جبکہ خوف سبب و خصوص جب اس میں سہولت ارشاد کی بھی مصلحت ہو کبھی نہیں۔ فرمایا اس میں دلالت ہے کہ اہل باطل سے اگر جان کا خوف ہو تو حق پر قائم رہے اور ان سے پوشیدہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ جس طرح وہ مومن تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، لیکن فرعون کے خاندان سے تھا، تو فرعون سے اس نے بات کو چھپایا ہوا تھا کہ جان کا اندیشہ تھا۔ یہ درست نہیں ہے کہ اپنے عقیدے یا ایمان میں خلط ملط کر رہے، ایمان پہ قائم رہے اور وقتی طور پر مصلحت کے انداز سے اگر جان کا خطرہ ہے تو بات کو چھپا لے تو حرج نہیں۔ قولہ تعالی من یک کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر وہ جھوٹا ہی ہو تو اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا۔ اس میں دلالت ہے کہ کلام بقدر عقول مخاطبین کی مناسب ہے، ورنہ یہ شک واقع میں بھی اور کاتم کے نزدیک بھی غیر معتمد ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے فرعونیوں سے کہا کہ اگر خدا نخواستہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس جھوٹ کی سزا خود ان کو ملے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ جس سے بات کی جائے اس کے عقل و فہم کا اندازہ کر کے اس کے مطابق بات کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے دونوں طرح کی بات اس میں اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی کہ خدا نخواستہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو وہ جھوٹ ان پر پڑے گا، اس کی سزا انہیں ملے گی، لیکن اگر سچے ہوئے اور جن عذابوں کی بات کر رہے ہیں واقعی وہ آ گئے تو پھر تم لوگ کہاں جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات پہ دلالت ہے کہ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے عقل و فہم اور اس کی استعداد عقلی کا اندازہ کر کے اس کے مطابق بات کی جائے کہ اگلا سمجھ سکے۔ اب یہ نہیں کہ آپ موٹے موٹے الفاظ اور جملے استعمال کر کے اپنی علمی دھاک بٹھاتے رہیں اور جو سن رہا ہے اس کے پلے کچھ نہ پڑے کہ آپ نے کیا کہا، یہ درست نہیں ہے۔ ورنہ فرماتے ہیں اس کے نزدیک بھی یہ بات تو ممکن نہیں تھی، جسے وہ اللہ کا نبی مانتا ہے اسے جھوٹا تصور کرتا ہو، لیکن چونکہ فرعونی جھوٹا سمجھتے تھے تو اس نے
وہ انداز اپنایا جو بات وہ سمجھ سکیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ پر بول رہے ہیں، اللہ ان سے نبٹ لے گے، اور اگر سچے ہوئے تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ تو وہ بات انہوں نے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، لیکن انہوں نے بات انہیں سمجھانے کے لیے ان کے لیول پر کی۔ یہی ارشاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ قولوا للناس علی قدر عقولہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سے ان کے فہم و ادراک اور عقل کی سطح پر بات کی جائے۔ قولہ تعالی واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، یعنی آپ کی شان کے اعتبار سے اس میں اصل ہے اس قول کی حسنات الابرار سیئات المقربین۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو یہ فرمایا گیا کہ اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے بخشش چاہیں، تو اس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ عام آدمی کی جو نیکی تصور ہوتی ہے، اگر خاص لوگ ویسا بھی کریں تو وہ جرم تصور ہوتا ہے، یعنی ان کی شان اطاعت کی جو ہے وہ بھی خاص ہوتی ہے، اور آسن سے اگر وہ ادنا کی طرف بھی آ جائیں تو وہ بھی اس کے لیے بھی بخشش طلب کرنے کا حکم ہوتا ہے، گناہ تصور ہوتا ہے۔ قولہ تعالی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں۔ اس میں عبدیت کی فضیلت اور دعا کا منافی توکل اور رضا نہ ہونا مذکور ہے۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ادعونی استجب لکم، دعا کا توکل کے منافی نہ ہونا ارشاد فرمایا ہے۔ بھروسہ اللہ پر ہی ہو، توکل اللہ پر ہو، لیکن دعا بھی من جملہ اسباب کے ایک سبب ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے لیے توکل یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج کرے، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھے کہ شفا دوا میں نہیں اللہ کے پاس ہے، اسباب اختیار کرے۔ تو اسباب میں ہی ایک سبب دعا بھی ہے، دعا کرے اللہ کریم سے، پھر جو اللہ نے کرنا ہے ہونا تو وہ ہے، اس پہ راضی رہے جو اللہ کی طرف سے آئے، لیکن دعا کرنا توکل کے منافی نہیں۔ دوسری بات اس آیہ کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں عبدیت کی فضیلت، یعنی سب سے اعلیٰ مقام بندے کے لیے عبدیت ہے، اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ جیسے حضور کی شان میں فرمایا کہ عبدہ و رسولہ، اللہ کے محبوب رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن اللہ کے عبد ہیں۔ علامہ مرحوم نے کہا تھا نا، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، بندہ ہونا اور بات ہے اور اللہ کا بندہ ہونا ایک اور بات ہے۔ قولہ تعالی اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ روح میں ہے کہ شب کے وقت ہر شخص کا سکون جدا ہوتا ہے، یعنی رات بنائی کہ تم اس میں آرام کرو، تو صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ہر شخص کا آرام اپنا اپنا ہے۔ جس حال میں کوئی آسانی محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اس حال میں رہنا آرام ہے۔ تو فرماتے ہیں عوام کا راحت نفوس و ابدان کے ساتھ، عام آدمی کا آرام جو ہے سو جانا، نرم بستر پہ لیٹ جانا، پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا، بے فکر ہو کے سو جانا، عام آدمی کا آرام بدن کے آرام کے ساتھ ہوتا ہے، اور اہل طاعت کا حلاوت اعمال کے ساتھ۔ اور جو لوگ اللہ کے اطاعت گزار ہیں
انہیں اطاعت الہی میں جو لذت اور حلاوت ملتی ہے ان کے لیے وہ آرام ہے، وہ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اس میں وہ راحت محسوس کرتے ہیں، اس میں آرام محسوس کرتے ہیں۔ اور اہل محبت کا شوق محبوب کے ساتھ، اور جنہیں عشق الہی نصیب ہو جاتا ہے، طلب الہی بڑھ جاتی ہے، وہ وصال کے شوق میں آرام محسوس کرتے ہیں، ساری رات جاگتے رہیں، ذکر الہی میں لگے رہیں، وصال الہی کے لیے کوشاں رہیں، تو انہیں اس میں آرام ملتا ہے۔ تو رات آرام کے لیے ہے، لیکن ہر شخص کا آرام الگ الگ ہے۔ قولہ تعالیٰ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، سو عمدہ نقشہ بنایا، تمہیں بہت خوبصورت بنایا۔ روح میں ہے کہ تم کو اپنے جمال و جلال کا مرآت بنایا، یعنی صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ انسان جلال و جمال الہی کا آئینہ ہے۔ اللہ نے اس میں اپنی صفت جمال، خوبصورتی، حسن بھی سمو دیا ہے، اور صفت جلال، قہر و غضب بھی۔ قولہ تعالی ما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ، اور کسی رسول سے یہ نہ ہو سکا کہ کوئی معجزہ بدون اذن الہی کے ظاہر کر سکے۔ اس میں اولیاء اللہ کا تصرفات مستقلہ سے عاجز ہونا بالاولیٰ مذکور ہے، یعنی جتنے معجزات انبیاء علیہ السلام سے ظاہر ہوئے وہ سارے اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوئے۔ تو فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ولی اللہ کو مستقلاً با اختیار سمجھنا غلط ہے۔ اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ کسی کے کہنے پر، کسی کی دعا پر عطا کر دے تو وہ اس کی عطا ہے، بندے کا اس میں کمال نہیں ہے۔ اور کوئی ولی اللہ مستقل بالذات کسی کو کچھ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ قولہ تعالی اللہ الذی جعل لکم الانعام الی قولہ تعملون، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مواشی بنائے تاکہ ان میں سے بعض سے سواری لو۔ اس میں دلالت ہے کہ اسباب معیشت سے منتفع ہونا طریق میں نقص نہیں، جیسا کہ بعض متکشفین کا زعم ہے۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں یہ دلیل ہے کہ جو اسباب معیشت اللہ نے بنائے ہیں ان سے استفادہ کرنا دین کے یا سلوک کے یا تصوف کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، ہمارے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے بزرگ عمر رسیدہ، وہ یہاں بچھال کالج میں آ کر پرنسپل لگے۔ تو ایک دن وہ مجھ سے ملاقات کے لیے منارہ آئے، تو کھانے کا پوچھا کہ نہیں کھانا تو میں نہیں کھاؤں گا، چائے وائے بنوائی، تو ایک کپ پی چکے، تو میں نے کہا ایک کپ اور پی لیجئے۔ تو کہنے لگے میں تو ایک کپ سے زیادہ نہیں پیتا۔ میں نے کہا اگر ایک کپ حلال ہے تو دوسرا بھی حلال ہے، اگر ایک پاکیزہ ہے تو دوسرا بھی پاکیزہ ہے، تو آپ تشریف لائیں، چھوٹا سا کپ ہے پی لیجئے۔ تو میرے اصرار پر انہوں نے پی لیا، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ دن میں صرف ایک ہی کپ پینا چاہیے، یہ کوئی شرعی قید تو نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں تو وہاں سے پیدل آیا ہوں اور پیدل ہی واپس جاؤں گا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ مجھے تبلیغ کی تلقین کرنے تشریف لائے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دو باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میرا ساری دنیا کے مشاغل کے باوجود جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے ہی تبلیغ۔ روزی بھی کماتا ہوں، مزدوری بھی کرتا ہوں، کاروبار بھی کرتا ہوں، لوگوں سے معاملات بھی ہیں۔ اس ساری مصروفیت جو ہے اس کی حیثیت ضمنی ہے اور دین کے کام کی اولیت ہے۔
اس کے باوجود آپ نے مزید تلقین کر دی، اللہ آپ کو اجر دے، اچھی بات ہے۔ لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ صرف اس بات کو تبلیغ کہیں کہ لوٹا باندھ کر بستر لے کر 3 دن کے لیے گھر سے نکل جاؤ تو یہ تبلیغ ہے، ورنہ دن بھر آپ قرآن پڑھاتے رہو، آپ مسائل بیان کرتے رہو، لوگوں کو اللہ اللہ کراتے رہو، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اپنا اپنا انداز ہے بات کرنے کا۔ تبلیغ کا مطلب ہے اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو آپ یہ قید جو لگاتے ہیں، یہ اس سے میں متفق نہیں ہوں۔ جو بھی کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا ہے تو ایک طرح کی تبلیغ تو وہ بھی کر رہا ہے، ان تک بات پہنچا رہا ہے۔ کوئی تقریر کر رہا ہے، وعظ کر رہا ہے، کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے، تو اپنا اپنا انداز ہے، کس انداز سے اللہ کی بات لوگ پہنچا رہے ہیں، یہ سارے تبلیغ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کی تنخواہ 40-50 ہزار روپے ماہوار ہے، دن کا آپ 1,500-2 ہزار روپیہ لیتے ہیں حکومت سے، تو دن بھر آپ نے کام تو کیا کوئی نہیں، تنخواہ تو لیں گے۔ تو یہ تبلیغ کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ تنخواہ حکومت سے لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تبلیغ پر جا رہا ہوں؟ تو یہ تو درست نہیں ہے۔ آپ جس کام کی اجرت لیتے ہیں پہلے وہ پورا کریں۔ جب کالج بند ہو جائے تو جہاں جی چاہے جائیں، آپ آزاد ہیں، لیکن جو وقت آپ کا کالج کا ہے اس کی آپ اجرت لیتے ہیں، اور یہ تو جائز نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں سے بس میں بیٹھتے تو 10 منٹ میں یہاں پہنچ جاتے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، 10 منٹ میں واپس آپ وہاں سے پیدل چلے، اب 10-12 میل سفر ہے، 10-12 میل واپس جائیں گے تو آپ کا دن جو ہے وہ تو آنے جانے میں کٹ گیا۔ اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہر قدم کا حساب، تو آپ اس کا مطلب ہے اللہ کریم سے آپ حساب کتاب پہ آ گئے۔ تو اگر وہ حساب کتاب پہ آ گیا کہ مجھ سے کیا کچھ لیا ہوا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے کتنا کچھ مجھ سے لے چکی ہو، ایک نطفہ بننے تک کہاں کہاں کے خاکی ذرات جمع ہوتے ہیں، کس شکل میں تبدیل ہوتے ہیں، غذا، دوا، گھاس، چارہ، جانور، پھر کہیں سے گوشت بن کے آتے ہیں، وہی مٹی ہے، گھاس بنی، جانور نے چری، گوشت بن گیا، وہی مٹی ہے، چارہ بنا، جانور نے کھایا، دودھ بن گیا، دودھ سے گھی بن گیا، وہی مٹی ہے، غذا بن کے والد کے پیٹ میں گئی اور اس میں سے اولاد کا جو حصہ ہے وہ نطفے کی شکل میں بن گیا۔ تو اس سارے مادے کو کن کن شکلوں میں ڈھال کر اس نے ایک نطفے تک پہنچا، اور پھر ایک نطفے سے ایک کامل انسان بنا دیا۔ تو اگر یہ قدموں کا حساب اس حساب میں اللہ نے ڈال دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جانتا ہے، نیت کو جانتا ہے، ارادے کو جانتا ہے۔ جو اسباب معیشت کے اس نے عطا کیے ہیں ان کو چھوڑ دینا، ان کا ترک کر دینا، یہ عبادت نہیں ہے۔ ان کو استعمال کریں، وہ اللہ کی عطا ہے، اور جائز وسائل کے لیے انہیں استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو اس میں یہی ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہاری سہولت کے لیے اسباب معیشت بنائے ہیں، ان سے استفادہ کرنا خلوص کے منافی نہیں ہے۔ قوله تعالی فلما جاءتهم رسل بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، غرض جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے علم پر بڑے نازاں ہوئے جو ان کو حاصل تھا۔ اس میں ایسے علم پر فرض کرنے کی مذمت ہے جو شریعت کے مبائن ہو، اس میں تصوف باطل بھی آ گیا، تصوف باطل بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس علوم دنیا تھے، تو جب نبی مبعوث ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے عالم ہیں اور ہم نیک و بد کو جانتے ہیں، ہمیں نبی کی کیا ضرورت ہے، ہم نے اتنا پڑھا ہے، ہم نے فلاں ڈگری حاصل کی ہے، فلاں ڈگری حاصل کی ہے، ہمیں نبی کی کیا ضرورت ہے۔ اور اسی زوم باطل میں وہ مارے گئے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ سوال کئی دفعہ مجھ پر بھی ہوا
کہ جی قادیانی کذاب ہے، لیکن بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے کون لوگ ہیں؟ دین سے ناواقف، علوم دنیا جاننے والے۔ اب نبی کی شان کیا ہے، نبی کے لیے قرآن نے معیار کیا دیا ہے، تکمیل نبوت کیا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ سارا تو آپ اراضی پڑھتے رہیں، تاریخ پڑھتے رہیں، سائنس پڑھتے رہیں، اس میں تو نہیں آتا۔ تو کوئی بہت پڑھا لکھا بھی ہے تو دین کے اعتبار سے تو ان پڑھ ہے جب تک دین کو نہیں پڑھتا۔ ایک بہت بڑا پڑھا لکھا عالم ہے لیکن اسے اگر ڈرائیونگ نہیں آتی تو علم کے زور سے وہ گاڑی نہیں چلا سکے گا۔ گاڑی چلانے کے لیے گاڑی کا چلانا سیکھنا پڑے گا۔ تو ہر شعبے کا اپنا علم ہوتا ہے، تو دین کا علم جس کے پاس ہو اسے تو اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ اور فرماتے ہیں اسی میں تصوف باطل بھی آ گئے، یعنی جن لوگوں کو واقعی تصوف کی ابجد بھی نہیں آتی اور صوفی بنے بیٹھے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جب آتا جاتا کچھ نہیں تو پھر رسومات ایجاد کرتے رہتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، ڈھول باجے بجاؤ، قوالیاں گاؤ اور جھومو اور اچھلو کودو، تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا ابطال بھی آ گیا کہ شریعت کے باہر جو علم ہے وہ علم نہیں ہے۔ علم شریعت ہے اور شریعت کے تابع زندگی گزارنے کے لیے معاملات دنیا کو جاننا یہ بھی علم ہے۔ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم، العلم یعنی کل علم جو ہے، سارا علم جو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے علم الادیان، دین کو سمجھنا، اسے انگریزی میں کہتے ہیں نارمیٹو سائنسز، ایمان، عقیدہ، اخلاق، عبادت، اس کے اصول و قوانین، عقیدہ، ایمان، عبادت، یہ کیا ہے؟ نارمیٹو سائنسز ہیں، علم الادیان، دین کو جاننا۔ دوسرا حصہ ہے علم الابدان، اسے کہتے ہیں فزیکل سائنسز، مجسم چیزوں کے استعمال کو سمجھنا، بدن کو سمجھنا، بدن کی ضروریات کو سمجھنا، لیکن اس کی حیثیت ثانوی ہے، یہ آدھا علم ہے، دونوں علم آنے چاہیے تب پورا علم ہوتا ہے۔ ہماری ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے حضرات علماء، اللہ ان پر رحم فرمائے، دینی علوم حاصل کرتے ہیں لیکن دنیاوی علوم کی طرف توجہ کم فرماتے ہیں۔ اب ایک رجحان ہو گیا ہے کہ دینی علوم کے ساتھ دنیا کے علوم بھی حاصل کیے جائیں، اور کامل علم اسی شخص کے پاس ہوگا جو دین کو جانتا ہو اور دین کو دنیاوی ضرورتوں پر منطبق کرنا بھی جانتا ہو کہ روزی کمانی ہے تو اس کے لیے کیا کیا طریقہ کیا جائے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، پیسہ آ گیا ہے تو اس کا رکھنا کس حد تک درست ہے، خرچ کہاں کہاں کیا جائے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آنی چاہیے۔ تو فرمایا جن لوگوں کو دین کا علم ہو اور اس کے تابع دنیا کی معرفت بھی ہو وہ تو درست ہے، اور جو لوگ دین سے نابلد ہوں اور محض دنیا کی علوم میں مہارت رکھتے ہوں، حرام حلال جائز ناجائز سے بے بلد ہوں اور صرف پیٹ بھرنے اور صحت مند رہنے اور خوش باش رہنے پہ ہوں، تو ان کے علم کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ علم بھی انہیں نبی سے فائدہ حاصل کرنے سے رکاوٹ بن گیا۔ سورہ مومن تمام ہوئی، اس سے آگے سورہ حامیم السجدہ ہے۔ قولہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو موقوف ہونے والا نہیں۔ روح میں حدیث منقول ہے کہ یہ آیت مریضوں بوڑھوں کے حق میں نازل ہوئی
جو مرض یا ضعف پیری کے سبب اکمال طاعت سے عاجز ہیں تو ان کے لیے ویسا ہی ثواب ملتا ہے جو حالت صحت اور قوت میں عمل کرنے سے لکھا جاتا تھا۔ اس سے مشائخ سالکین کو تسلی دیتے ہیں کہ جب ان کو کوئی عذر پیش آ جائے تو وہ پورا عمل نہیں کر سکتے۔ فرمایا جن لوگوں کا عقیدہ درست ہے اور وہ نیک کام کرتے ہیں ان کا جو اجر اور ثواب اور بدلہ اللہ کی طرف سے ہے وہ ختم ہونے والا نہیں۔ تو فرماتے ہیں اس میں ان لوگوں کو بشارت ہے کہ جو بڑے صحیح العقیدہ اور بڑا مجاہدہ کرنے والے تھے، پھر بڑھاپے نے کمزور کر دیا، وہ مجاہدہ نہیں کر سکتے، یا بیماری آ گئی وہ مجاہدہ نہیں کر سکتے، تو فرمایا اگر وہ نہیں بھی کرتے تو اللہ ان کا اجر اسی طرح دیتا ہے جس طرح وہ صحت میں مجاہدہ اور محنت کرتے تھے، تو جتنا اجر ہوتا تھا اس کمزوری میں بھی وہی اجر دیتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب وہ تکلیف ہے، درد ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، لیکن ضد کریں گے کہ نماز اٹھ بیٹھ کر ہی پڑھوں، کہیں میرا ثواب کم نہ ہو جائے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جہاں عذر شرعی ہو تو ثواب کم نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو رات دن نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے ایک دن ایک بزرگ ساتھی سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کتنے نفل پڑھتے ہیں رات دن میں؟ کہنے لگے برخوردار اب نہیں پڑھے جاتے، اب کمزور ہو گیا ہوں، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، کچھ بیٹھ کر لگا رہتا ہوں، تو اب چھوڑ دیے، اب تھوڑے پڑھتا۔ میں نے کہا پھر بھی؟ کہنے لگا صرف 500 رکعت پڑھتا، اب مجھ سے نہیں پڑھے جاتے۔ اب پتہ نہیں صحت میں وہ کتنے پڑھتے تھے، اللہ ہی بہتر جانے۔ میں نے نہ پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ تو فرمایا جو کام جتنا مجاہدہ وہ صحت میں جوانی میں کرتے تھے، اگر ذوف پیری یا بیماری نے معذور کر دیا ہے تو ان کو اس میں اتنا ہی اجر ملتا ہے، اجر ختم نہیں ہوتا۔ قولہ تعالیٰ قال تعاطینا تعین، دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں، اس میں جمادات کے لیے ادراک کا اثبات ہے کیونکہ تو ادراک پر موقوف ہے۔ فرمایا اس آیہ کریمہ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمادات میں بھی ادراک ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ان میں معرفت الہی بھی ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق وہ اطاعت الہی بھی کرتے ہیں۔ یہ درخت، پتھر، لوہا، چاندی، سونا، یہ ہر چیز ادراک و شعور رکھتی ہے۔ زمین بھی شعور و ادراک رکھتی ہے، اور قیامت کو یہ سب کے سامنے آ جائے گا جب یہ چیزیں سب گواہی دیں گی۔ جیسے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کہ سنگریزے بھی اور زمین بھی اس کی گواہی دے گی کہ یہ اللہ کے نام کو بلند کیا کرتا تھا۔ جہاں کوئی سجدہ دیتا ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی، جہاں کوئی جرم کرتا ہے وہ زمین بھی بتا دے گی کہ اس نے یہ کیا تھا۔ تو فرمایا اس آیہ کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں نے، زمین نے بھی آسمانوں نے بھی کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تو یعنی خوشی سے حاضر ہونا بغیر ادراک کے تو ممکن نہیں، اگر انہیں ادراک ہی نہیں تو خوشی سے حاضر کیسے ہیں؟ تو ہر چیز میں اس کی حیثیت کے مطابق ادراک موجود ہے۔ قولہ تعالیٰ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے ان پر ایک ہوائے تند ایسے دنوں میں بھیجی جو منحوس تھے۔ یہ ایام 7 راتیں 8 دن تھے، جیسے سورہ حاقہ میں ارشاد ہے۔ اس سے سعد و ناس عرفی کا اعتقاد باطل ہو گیا، نہ کوئی دن سعد رہے گا یہاں نہ اشخاص اس کے حق میں تھے جو بوجہ عذاب کے، اور دوسری آیت کی نفذ مستمر فرمائے گئے، تو یہ بھی انہی کے حق میں بوجہ مستمر ان کے عذاب کے۔ تو فرمایا یہ جو رواج ہے لوگوں میں، کوئی دن جو ہے وہ منحوس ہے اور کوئی دن بڑا اچھا ہے، یہ باطل ہے۔ اللہ نے ان دنوں کو منحوس فرمایا جن دنوں میں ان پر عذاب بھیجا، اور وہ منحوس تھے اس عذاب کی وجہ سے۔ دن میں نحوست نہیں ہے،
کسی مہینے میں نحوست، لوگوں نے عجیب عجیب عقیدے گھڑ رکھے ہیں کہ فلاں مہینہ جو ہے وہ بڑا بھاری ہے، اس میں بڑی نحوست ہے، ہفتے کا فلاں دن جو ہوتا ہے اس دن سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ دن بڑا منحوس ہوتا ہے۔ فرمایا یہ سب باطل چیزیں، اللہ نے ان دنوں ان راتوں کو منحوس فرمایا جن راتوں میں عذاب ان پر واقع فرمایا، تو وہ منحوس تھے اس عذاب کی وجہ سے، نہ کہ دن اپنے کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے، ورنہ تو وہ 7 دن 8 راتیں رہا، تو پھر تو ہفتے کا کوئی دن بھی نحوست سے نہ بچا، 7 دن تو اس میں گزر گئے عذاب میں اور 8 راتیں گزر گئیں، تو پھر تو ہفتے کے سارے دن منحوس ہو گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ فرمایا دن منحوس نہیں تھے، اس عذاب کی وجہ سے ان میں نحوست آ گئی۔ تو یہ نظریہ کہ فلاں مہینہ منحوس ہے یا فلاں دن منحوس ہے، یہ غلط ہے۔ قولہ تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون ونحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، قالوا ربنا اللہ، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پیدا کرنے والے کو، قائم رکھنے والے کو، رب کہتے ہیں اس ہستی کو جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کر رہا۔ تو فرمایا ہماری ضرورتوں کا کفیل، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، ہمیں زندگی موت صحت بیماری دینے والا، ہمارے امور انجام دینے والا صرف اللہ ہے، سارا کام اسی کے دست قدرت میں ہے۔ جو لوگ اس عقیدے پہ قائم ہیں ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ذرا سی تکلیف آئی تو ادھر بھاگ گئے اس طرف ڈول گئے، نہیں، وہ اللہ کے دین سے باہر نہیں جاتے، وہ کام کرتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت دی، شریعت نے اجازت دی، اس سے باہر نہیں جاتے۔ ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو نہ رنج کرو اور تم جنت پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا، ہم تمہارے رفیق تھے۔ دینوی زندگی میں اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ اطلاق کے الفاظ سے آیت اس کو بھی شامل ہے کہ اوقات امتحان ظاہری یا باطنی میں ملائکہ ان پر سکینہ و برکات فائز کرتے ہیں، اور قول کا اطلاق بالمشافہ کو بھی شامل ہے، اور اس تقدیر پر ملائکہ کلام غیر نبی سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور استقامت سے اپنے اطلاق سے تمام مرابط استقامت کو شامل ہے۔ فرمایا اس میں کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ اہل اللہ پر اگر مصیبت ظاہری یا باطنی امتحان کوئی آ جائے تو فرشتے ان کی مدد کو حاضر ہوتے ہیں اور ان پر سکون قلب اور اطمینان اور برکات کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرا فرمایا اطلاق کلام بالمشافہ کو بھی شامل ہے، یعنی فرشتے اس بندے سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے فرمایا اس تقدیر پر ملائکہ کلام غیر نبی سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں سے کلام غیر نبی کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ وہی ہونا اور بات ہے، اور محض کسی فرشتے سے بات ہونا اور بات ہے کہ یہ غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اور استقامت کا جو فرمایا گیا تو استقامت ہر شخص کی اپنے اپنی حیثیت کے مطابق ہوگی، لہذا یہ اس کے ادنیٰ درجے سے لے کر اعلیٰ درجے تک سب کو شامل ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس پر استقامت رکھے۔ قولہ تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ جملہ عمل صالحہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ داعی الی اللہ اور شیخ کو خود بھی عامل ہونا چاہیے، ورنہ اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔ فرمایا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے
ممن دعا الی اللہ کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمل صالحہ، اس کا اپنا کردار بھی نیک ہو، یعنی جس طرف دعوت دے رہا ہے اس طرف اس پر خود بھی عامل ہو، خود بھی اس پر عمل کرتا ہو، تب اس کی تعلیم میں برکات ہوں گی۔ اور اگر وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا، تقریریں جھاڑتا رہتا ہے، تو لوگ بڑی بڑی لفاظی، بڑے بڑے الفاظ جمع کرتے ہیں، فکرے جمع، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، وہ جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو لکھ کر رکھ دیتے ہیں کہ یہ رف کاپی ہے، پھر ایک دو دن بعد اس کو پھر دیکھتے ہیں، پھر اس میں الفاظ کاٹتے جمع کرتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، پھر ایک آدھ دن بعد پھر اسے دیکھتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت مضمون بنا کے تب ایک خط لکھتے ہیں۔ تقریریں کرنا ہوتی ہیں تو دو دو تین تین راتیں بیٹھ کر لکھتے رہتے ہیں، پھر جملے درست کرتے ہیں، پھر الفاظ چنتے ہیں، پھر وہ بڑی لچھے دار تقریریں بنتی ہیں، خود ان پہ عمل نہیں کرتے، تو لوگ بھی واہ واہ کر کے اٹھ جاتے ہیں کہ بہت بڑے جملے کہے، بہت بڑا شعر کہہ دیا، بہت بڑی عبارت پڑھ دی، اثر لوگوں پہ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جو دعوت اللہ دے یہ سب سے اچھا کام ہے، لیکن اس میں برکت کے لیے اور اگلے کو فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب دعوت دینے والا خود بھی اس پر عامل ہو اور آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے مجاہدہ کرتا ہو۔ تو فرماتے ہیں خصوصاً جن لوگوں کو اللہ شیخ ہونے کا مرتبہ دے دیتا ہے، ان کو چاہیے کہ جو باتیں لوگوں سے کہتے ہیں ان پر خود بھی عمل پیرا ہو۔ قولہ تعالی ادفع باللتی ہی احسن، وقولہ وما یلقاها الا الذین صبروا، وقولہ تعالی واما ینزغنک من الشیطان نزغ۔ آپ نیک برتوں سے ٹال دیا کیجئے، پھر یک آپ اور جس شخص میں دعوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آنے لگے۔ اس مجموعہ میں تین مسئلے ہیں۔ اول، اخلاق کی تعلیم، ادفع باللتی ہی احسن، یعنی کوئی غلط بات بھی کرتا ہے تو اسے جواب اچھے طریقے سے دیں، جس سے آپ کے اخلاق کا اظہار بھی ہو اور ایک حد تک اسے بھی تعلیم ہو کہ بات اس طرح کرنی چاہیے، تہذیب کے اندر رہ کر کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، اخلاق میں مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے لیے، اچھی گفتگو کرنے کے لیے اخلاق پر عمل پیرا ہونا یہ ایک مجاہدہ ہے، اور یہ مشکل کام ہے، اسے روزمرہ کی معمولات میں نہ لیا جائے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے خود کو پابند رکھنا پڑتا ہے۔ اور تیسرے، کاملین کے لیے وسوسہ کا امکان۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو خواہ وہ کتنا کامل ہو، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور اس طرف اشارہ ہے فاستعذ باللہ کہ اللہ سے مدد مانگتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ کسی وقت بے فکر نہ ہونا چاہیے، کسی مقام پہ اللہ پہنچا دے، کوئی مرتبہ مل جائے، کوئی مراقبات ہو جائے، کوئی کیفیات ہوں، تو بے فکر نہ ہو کہ شیطان دم واپسی تک اس کی طاق میں ہے، لہذا احتیاط آخری دم تک ضروری ہے۔ سورہ حامیم سجدہ تمام ہوئی، آگے سورہ شورا ہے۔ قولہ تعالی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے، جو شخص رجوع کرے اسے اپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔ روح میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جذب و سلوک کی طرف، اور وجہ یہ کہ معنی جذب کے ہیں اور ہدایت کے معنی سالک کو ارارہ طریق کے۔ فرمایا یجتبی،
اجتبا کے معنی جذب کے ہیں۔ تو کسی کا کلی طور پر رضائے الہی میں فنا ہو جانا اور ہر کام رضائے الہی کے لیے کرنا، اس میں اس کا کمال نہیں، یہ اس کی عطا ہے۔ وہ اس ذوم میں نہ آ جائے کہ میں بہت پارسا ہو گیا ہوں، میں بہت نیک ہو گیا ہوں۔ بہت نیک ہو جانا، بہت پارسا ہو جانا، بہت ذاکر ہو جانا، بہت شاغل ہو جانا بھی یہ اس کی طرف سے ہے۔ اور وہ کن لوگوں کو دیتا ہے؟ فرمایا اسے پانے کے لیے یادی الیہ من ینیب، جو دل کی گہرائی سے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا کو پانا ہے، اسے وسائل اور ذرائع دے دیتا ہے، اسے ہدایت دے دیتا ہے، اسے اسباب بنا دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس میں یہ تفسیر بھی لکھی ہے، یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں انابت پیدا ہوتی ہے اللہ اسے اپنی طرف راہ دکھا دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ان کو ان لوگوں سے ملا دیتا ہے جو رضائے الہی کی خاطر مجاہدے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ ان لوگوں سے ملا دیتا ہے اور وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ قولہ تعالی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا، ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے، ہماری تمہاری کچھ بحث نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا۔ اس میں ایسے وقت کے خطاب کی تعلیم ہے جب مناظرہ کے ختم ہونے پر بھی قبول حق سے مایوسی ہو، کہ آپ پورے دلائل، پوری محنت، پوری خلوص سے کسی کو قائل کرنے کی کوشش کریں اور سارے دلائل بھی دے دیں، اتمام حجت ہو جائے، لیکن وہ ضد پہ اڑ جائے اور کہیں نہیں مانتا، تو پھر آخری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، پھر بھی لڑائی یا گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ ٹھیک ہے تم جسے صحیح سمجھتے ہو تم وہ کرو، ہم جسے صحیح سمجھتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں۔ ایک دن ہم نے بھی آپ نے بھی اللہ کریم کے روبرو جانا ہے، اگر یہاں نہیں فیصلہ ہو رہا تو وہاں ہو جائے گا۔ قولہ تعالی ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اس میں شرک و بدعت کا ابطال ہے۔ فرمایا دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، جس کی اساس قرآن ہے، جس کی شرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حدیث کی ہے، جس کا عملی مظاہرہ صحابہ کرام کا عمل ہے کہ انہوں نے حضور سے قرآن کو سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی، قبول فرمایا کہ تم نے صحیح سمجھا اور صحیح عمل کیا۔ یہ دین ہے جو سلف صالحین سے، خلفائے راشدین سے، متقدمین سے جو چیز آ رہی ہے وہ دین ہے۔ اور راستے میں جو چیزیں ایجاد کر لی جاتی ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے یہ بھی ثواب ہے، فرمایا اس میں بعض امور تو ایسے ہیں کہ وہ شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب فلاں دربار پہ جاؤ تو اولاد ہو جائے گی، فلاں جگہ جاؤ تو یہ ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، اگر کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر واقعی وہ ولی اللہ ہے تو برکات ہوں گی۔ اب ہمارے پاس یہ بھی کوئی سند نہیں کہ کون ولی اللہ ہے کون نہیں ہے، بے شمار نامعلوم قبریں ہیں جن کی کوئی تاریخ نہیں جانتا، بے شمار ایسی قبریں ہیں جہاں کوئی دفن ہی نہیں، کسی نے قبر بنا دی۔ تو بہرحال جگہ کا فرق ہوتا ہے، جیسے آپ باہر سڑک پہ دعا کرتے ہیں اللہ کریم سننے والا ہے، مسجد میں آ کے کرتے ہیں تو مسجد کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے، سننا اللہ کریم نہیں ہے، دینا اسی نے ہے۔
اسی طرح کسی نیک محفل میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں تو اس میں اس کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے، اکیلے کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی بزرگ کے مزار پہ بیٹھے ہیں تو اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے دعا کریں، اگر وہ واقعی ولی اللہ ہے تو اس کی برکت بھی شامل ہو جائے، کیونکہ آپ اسی ولی اللہ سے مانگنا شروع ہو جائیں تو پھر تو آپ شرک میں چلے گئے۔ یہ بڑا نازک سا فرق ہوتا ہے، اور ہمارے دوست جب منع کرتے ہیں تو وہ بالکل ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کوئی اولیاء اللہ کی قبریں اکھیڑ کر پھینک دی جانی چاہیے۔ یہ شدت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح بھی نہ ہو کہ اللہ کا مقام صاحب قبر کو دے دیا جائے۔ وہ بھی اللہ کا ایک بندہ تھا، اپنی زندگی گزاری، موت کا مزہ چکھا، وہ بھی انسان تھا، سارے انسانی عوارض اس پر بھی آئے، اور جو دنیا سے فارغ ہو کر چلا گیا ہے اسے دنیا کے معاملات سے دلچسپی کیا ہے؟ لیکن مرنے والا دو حالوں سے خالی نہیں ہوتا، یا عذاب میں ہوتا ہے یا ثواب میں ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ مرنے والا عذاب میں ہے تو اسے آپ کی بات سننے کی فرصت کون دے گا؟ یہاں کی حکومت کسی کو حوالات کر دے تو اس سے بات نہیں کرنے دیتی، وہاں جو عذاب میں پھنس گیا ہو وہ ہماری بات کب سنے گا؟ اور اگر ثواب میں ہے تو وہ جو فضائیں جنت کی اور قرب الہی کی لذت اور انوارات و تجلیات، ان کو چھوڑ کر وہ ہماری بات سننے آئے گا۔ میں ڈلوال پڑھایا کرتا تھا سکول میں، تو سکول کے سامنے ایک مسجد تھی جس میں کم نمازی ہوتے تھے اور عموماً غیر آباد رہتی تھی، تو میں اس میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے جب نماز کا وقت ہوتا تو کری تھی، میں نے کہا چلو یہ بھی آباد ہو جائے گی، کبھی کوئی ایک آدھ دو نمازی آ جاتے تو میں جماعت کرا دیتا، نہیں تو اپنی نماز پڑھ لیتا۔ تو اس مسجد کے صحن میں 2-3 قبریں تھیں، اب بھی ہوں گی، تو ان پر نماز پڑھتے یا نہ پڑھتے ان پر دیے رات کو ضرور جلاتے تھے۔ وہ بجلی کا زمانہ نہیں تھا، یا مٹی کی لالٹین یہ مٹی کے تیل کی ہوتی تھی، اور یا تارا میرا کے تیل کے دیے، تو وہ دیے جلاتے تھے۔ تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، وہاں کچھ شدید قسم کے دیوبندی بھی ہیں ڈلوال میں، اور جو بریلوی ہیں وہ بھی بڑے شدید قسم کے، معتدل لوگ کم ہیں۔ تو وہ شدید بریلوی تھے، منع کرنے والے شدید دیوبندی تھے، انہوں نے کہا قبر ہی اکھیڑ دینی چاہیے تم روشنی۔ تو وہ جھگڑا لے کر میرے پاس آ گئے کہ قبر پر دیے جلانا چاہیے یا نہیں۔ میں نے کہا آرام سے بیٹھو اور مجھے بات سمجھاؤ، یہ جو میت ہے قبر میں اس کے بارے تمہاری کیا رائے ہے، کیا سمجھتے ہو؟ جی ولی اللہ ہے۔ اگر ولی اللہ ہے تو ظاہر ہے اس کی قبر پر انوارات الہی ہوں گے۔ جی بے شک۔ تو میں نے کہا پھر اسے آپ کے دیے کی کیا ضرورت ہے؟ اس تیل کے دیے سے تو بدبو محلے میں نہیں بیٹھنے دیتی، کمرے میں جلا دو تو اندر بیٹھا نہیں جاتا، تو جہاں اللہ کی تجلیات ہیں وہاں تمہارا دیا کیا کرے گا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ نجات میں نہیں ہے تو پھر قبر میں آگ بھری ہوگی، پھر تمہارا دیا اس پر کیا، اس کی مزید تم نے آگ پہ آگ ہی جلانی ہے۔ تو بات آرام سے سمجھائی تو ان کی سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا یہ تیل مسجد کے چراغ کے لیے جو مسجد کا ڈبہ یا ٹین یا کوئی برتن پڑا ہے اس میں ڈال دیا کرو، تو رات کو مسجد میں چراغ جلا دیا کرو، کوئی جب نمازی آتا ہے تو اسے حجرے میں ایک دیا جلا دو، ایک مسجد کے اندر جلا دو۔ تو انہیں سب کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں خواہ مخواہ مشرک کہتے تھے، ان کی بات ہم نہیں مانتے تھے، لیکن بات معقول ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بالکل اس طرح بھی نہ ہو جائے کہ دین میں اللہ کچھ کے شریک پیدا کر لے، نئی بات پیدا کر کے، اور جو شرک نہیں کرتا کم از کم دین میں جو نئی بات کہتا ہے وہ بدعت تو ہے۔ بدعت کا لفظی معنی تو ہے کوئی بھی نیا کام شروع کرنا۔ بدی اللہ کا نام ہے، بدی السماوات والارض، بدا ہوتی ہے عدم سے وجود میں لانا۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ کائنات کو، ہر چیز کو
عدم سے وجود میں لایا، نیا کام شروع کرنا جس کی پہلے کوئی اصل نہ ہو۔ تو جس کام کی سنت میں، قرآن میں، سنت میں، شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، وہ شروع کرنا اور اسے کہنا یہ کار ثواب ہے، یہ بدعت ہوتی ہے، یہ بدعت شرعی ہے۔ اور فرماتے ہیں اس آیت میں اس کا بھی ابتدال ہے، یعنی یہ بھی باطل ہے۔ اور علماء حق فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی بدعت شروع کی جاتی ہے وہاں پہلے کوئی سنت موجود ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کے تمام شعبے کی میں سنت نے رہنمائی کر دی، تو گویا بدعت سنت کو گرا کر اس پر بدعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ایک جرم تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بتانا کہ یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ نبی کا کام ہے، یہ منصب نبوت ہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، کوئی اپنی طرف سے کہتا ہے تو گویا وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یعنی یہ معمولی بات نہیں، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور وہ آگ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ قولہ تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ یوں کہیے کہ میں تم سے کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کے، محبت کے۔ روح میں ابن جبیر اور سدی اور عمر بن شعیب سے یہ تفسیر منقول ہے کہ میں تم سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت اور اہل قرابت سے محبت کرو۔ تو اس میں دلالت ہوئی کہ من جملہ حقوق شیخ کے اس کے خاندان اور اقارب سے محبت کرنا بھی ہے، اور جب شیخ سے محبت ہوگی عادتاً لازم ہے کہ اس کے اقارب سے بھی ہوگی۔ ترمذی کی حدیث مرفوع اس کی معید ہے، احبو اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے میری محبت کے لیے محبت کرو۔ یہ تو ایک فطری بات ہے کہ جب کسی سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلقین سے بھی محبت ہوتی ہے، کسی سے آپ کی دوستی ہے تو اس کے والد کی بھی آپ عزت کرتے ہیں، اس کی اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں، یہ تو ایک فطری بات ہے۔ اور حضور کے ارشادات حدیث شریف میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ میرے صحابہ سے محبت کرو، جس نے میرے صحابہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، میرے گھر والوں سے محبت کرو، جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ یہ درست ہے، لیکن اس آیہ کریمہ کا یہ مفہوم ٹھیک ہے علماء نے لکھا ہے یہ ہوگا، لیکن اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حکم دیا، یہ آیت نازل ہوئی کہ میں تم سے کوئی چندہ نہیں مانگتا، کوئی مدد نہیں مانگتا کہ تبلیغ کے حق میں میری کوئی مدد کرو، لیکن قرابت داری کا لحاظ تو کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً مکہ کے کم و بیش سارے قبائل سے، کہیں ننیال سے رشتہ داری تھی، کہیں دودیال سے رشتہ داری تھی، کہیں سسرال سے رشتہ داری تھی، تو فرمایا قرابت کا لحاظ تو کرو، میں تمہارا قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں۔ تو یہ رشتہ داروں میں آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے تکلیف پیدا نہیں کرتے۔ تو تم یہ میری راہ میں کانٹے بچھانا اور مجھ پر پتھر پھینکنا اور میرے پیروکاروں کو تکلیف دینا، تو آخر تم میرے قرابت داری کا لحاظ تو کرو۔ اہل بیت کی محبت کی بھی حضور نے تلقین فرمائی، حدیث شریف میں ہے، صحابہ کرام کی محبت کی بھی تلقین فرمائی، لیکن جو میں سمجھا ہوں اس آیہ کریمہ سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم سے کوئی مدد نہیں مانگتا، تم سے کوئی پیسے طلب نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ہے کہ تم رشتہ داری اور عزیز داری کا تو خیال کرو۔ اللہ بہتر جانتا ہے حق کیا ہے، لیکن اس کا صحیح مفہوم یہ ہے میری سمجھ کے مطابق۔ میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگی ہو۔ قولہ تعالی وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت کرنے لگتے۔
اسی طرح بست باطنی کے لیے بھی بعض کے لیے مضر ہوتا ہے تو اس کے نمونے سے مغموم نہ ہونے سے مغموم نہ ہو۔ فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں سارے لوگوں کو میں امیر ہی بنا دیتا تو دنیا کا نظام چلپٹ ہو جاتا، سب بغاوت کر جاتے، شرارتیں کرنے لگتے۔ اسی طرح کمالات باطنی جو نصیب ہوتے ہیں وہ بھی حسب استعداد ہوتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے۔ تو بندے کے ذمے مجاہدہ کرنا، حق پر قائم رہنا، یہ بڑا انعام ہے۔ اب اس کے آگے کیا مقام، کیا مراقبہ، کیا مرتبہ ملا، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، اس کے لیے فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ فکر کرنی چاہیے کہ عمل پر کاربند رہے، استقامت علی الدین ہو، عقیدہ صحیح ہو، عمل صحیح ہو، اور مجاہدہ ہوتا رہے۔ قولہ تعالی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری ہاتھوں کیے ہوئے کاموں سے ہے۔ اسی طرح مصیبت باطنی بھی مثل قبض کے کبھی گناہ کے سبب ہوتی ہے۔ روح میں ہے کہ اہل ذنوب کی ہے، اور غیر اہل ذنوب پر مصیبت رفع درجات کے لیے یا کسی اور حکمت کے لیے بھی آتی ہے۔ اسی طرح قبض بھی بعض مصالح باطنی کے لیے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح مصیبت باطنی یعنی قبض کا آ جانا، قبض سے مراد ہوتا ہے کہ وہ مشاہدات یا کیفیات یا جو انوارات کی لذت دل پہ محسوس، کسی وقت بندہ سمجھتا ہے دل خالی ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، یا اگر مشاہدات تھے تو کسی وقت مشاہدہ رک جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو فرمایا بعض اوقات تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندے سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کی سزا کے طور پر بھی ہوتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس سے غلطی سرزد نہیں ہوتی لیکن اس کی اصلاح یا مزید ترقی کے لیے وہ تھوڑی سی مصیبت بھی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ دراصل جتنے اللہ کے انعامات ہیں اتنا مجاہدہ کوئی شخص کر نہیں سکتا، تو پھر انہیں مجاہدہ اضطراری، جو ہم خود محنت کرتے ہیں یہ مجاہدہ اختیاری ہے۔ جو اللہ کی طرف سے بیماری یا تکلیف یا دکھ ہے وہ مجاہدہ اضطراری بن جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ خوب اللہ کو یاد کرتا ہے تو ترقی درجات کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض مراقبات، بعض منازل قرب ایسے ہیں جن کے لیے مصیبت لازمی ہے، جیسے شہادت کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے۔ شہادت ایک منزل ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کو پانے کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح بعض مراقبات کی خصوصیات میں ہے کہ مصیبت آتی ہے، لہذا بندے کی جو نگاہ ہے وہ اس پر ہو کہ اس کا عقیدہ درست رہے، عمل درست رہے، اگلے کام اللہ کریم کے ہیں اس پر بھروسہ کرے۔ قولہ تعالی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ مَعَ قَوْلِهِ تعالی وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ جن پر ظلم واقع ہے تو برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ روح میں ہے کہ دونوں اپنے اپنے موقع پر معمود ہیں۔ اے اللہ کے نزدیک یہ موقع اور مصلحت بدلتا رہتا ہے، وہ اپنی مصلحت پر دوسرے کی مصلحت مقدم رکھتے ہیں۔ یعنی کبھی کوئی زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دینا مصلحت ہوتی ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے، اور کبھی معاف کر دینا مزید برائی کا سبب بنتا ہے، اور اگلے کو سزا دینا یا جتنی اس نے زیادتی کی ہے اس سے اتنا بدلہ لینا مصلحت بنتی ہے۔ یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے زیادتی کی، اسے معاف کر دیا گیا تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جب وہ زیادتی کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کہا جائے تو اس سے بڑھ کر زیادتی کرتا ہے، گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ موقع کی مناسبت سے دونوں مقبول ہیں، معمود ہیں دونوں صورتیں۔ اب یہ اللہ کے بندوں کو اللہ یہ بصیرت دے دیتا ہے کہ کہاں معاف کیا جائے، کہاں بدلہ دیا جائے۔ قولہ تعالی وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ سے کلام کرے مگر یا تو الہام سے یا حجاب کے باعث سے یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دے۔
اس میں غیر انبیاء کے ساتھ اللہ کے کلام کی بعض اقسام کا اثبات ہے، اس کی مضبوط تقریر بیان القرآن میں ہے۔ فرمایا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر انبیاء کو بھی یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو انہیں بھی بعض اقسام الہام یا کسی فرشتے کے ذریعے دل میں بات ڈال دی گئی، یہ نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان القرآن میں میں نے بیان کر لی ہے۔ قولہ تعالی ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا ہے، نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا۔ اس میں دلالت ہے کہ ہر کامل اپنی ذات میں کمالات سے عاری ہے، کمالات سب موہوب ہیں، اور جس کو حبہ کی قدرت ہے سلب کی بھی قدرت ہے، کسی کو اپنے کمال پر ناز نہ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ہر کامل بھی اپنی ذات میں محض خالی پھولی ہے، کمالات موہوب ہیں، یعنی اللہ سے وہبی طور پر عطائی طور پر دیے جاتے ہیں، جتنے کمالات ہیں وہ اللہ کی عطا ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ جو شخص ہبہ کر سکتا ہے، کوئی چیز انعام میں دے سکتا ہے، وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو موہوب چونکہ اللہ ہے، جو چیز انعام وابی طور پر ملتے ہیں دینے والا اللہ ہے، تو وہ دینے والا لے بھی سکتا ہے۔ لہذا کسی کو اپنے کمالات یا اپنے مراقبات یا اپنے مقامات پر ناز نہ ہونا چاہیے۔ بندے سارے خالی بندے ہی ہیں۔ کسی کو دنیا کی عظمت دے دی تو اس نے دے دی، جب چاہے لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے بڑے بڑے لیڈروں کے حال ہیں کہ بڑے بڑے طوفانی انسان تھے، ایک ایک بات پر ملک ہلا دیتے تھے، پھر بڑی بے بسی سے مارے گئے اور کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اسی طرح کمالات باطنی میں جن لوگوں کو اعلیٰ مقامات اور کمالات عطا، ان کی ذات میں وہ کمال نہیں، ذات میں وہی ایک انسان ہی ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے دے دی، لہٰذا ہمہ وقت اس سے مغفرت اور اس کی یاد میں مصروف رہے، اس کا شکر ادا کرتا رہے، ان پہ ناز نہ کرے کہ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ سورہ شورى تمام ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم یا شافع الامراض، یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات، اقضی حاجاتنا فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر
जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।